السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کا آخری دن ہے کراچی میں، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کراچی میں ہلکی پھلکی جھڑپیں چل رہی ہیں تحریک انصاف کے کارکنوں کی اور پولیس کی۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ کیوں تحریک انصاف کو اجازت ملنے کے باوجود وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ سہیل آفریدی جب کراچی سے واپس جائیں گے، اسلام آباد جاتے ہیں یا پشاور جاتے ہیں، تو کیا ان کے خلاف کوئی بہت بڑا ایکشن ہوگا؟ ان کو نااہل کر دیا جائے گا؟ ان کی گرفتاری ہوگی؟ کیا ہوگا؟ کیونکہ ایک اور بڑا انکشاف سامنے آیا ہے 9 مئی اور 10 مئی کے حوالے سے کہ سہیل آفریدی اس میں ملوث تھے۔ باضابطہ طور پر ایک رپورٹ سامنے لائی گئی ہے، اور وہ خاص طور پر ایسے موقع پر لائی گئی ہے جب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سندھ کے دورے پر ہیں، اس سے پہلے لاہور آئے تھے، اور وہ ایک موبلائزیشن اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے شروع کر رکھی ہوئی ہے۔ تو ان دونوں معاملات پر بات ہوگی، لیکن پہلے رات بھر کیا ہوتا رہا، ابھی کیا ہو رہا ہے۔ ابھی میری بات ہوئی ہے کراچی، کچھ وزراء سے بات ہوئی ہے، کچھ صحافیوں سے بات ہوئی ہے، تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے بات ہوئی ہے، یا تحریک انصاف کے اپنے دعوے جو ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ لیکن رات بھر کیا ہوتا رہا؟ کل سہیل آفریدی جو ہیں وہ گئے تھے جام شورو، کوٹڑی اور حیدرآباد، وہاں اچھے ایونٹس ہوئے ان کے وہاں پر، کیونکہ جو مختلف کانفرنس جماعتیں ہیں جو تحریک تحفظ عین پاکستان کا حصہ ہیں، خاص طور پر سندھ یونائٹڈ پارٹی، وہ انہوں نے ان کو ریسیپشن دیا ہوا تھا۔ پھر کچھ تحریک انصاف میرپور خاص ریجن سے اچھے خاصے لوگ آئے تھے، جام شورو ضلع، حیدرآباد ضلع، تو وہاں پر شو اچھے ہوئے سہیل آفریدی صاحب کے۔ ظاہر تقریر کو امپریسو نہیں ہوتی، بات تو ہوتی ہے کہ آپ مجمع اکٹھا کر لیں، لیکن مجمع کو پھر کیا آپ نے دینا ہے؟ وہی انداز جو عمران خان صاحب کا ہے کہ بھڑک بازی، دوسروں کے خلاف گالم گلوچ کی طرح کی طرز کی زبان استعمال کرنا۔ لیکن بہرحال حیدرآباد میں شو ان کا اچھا رہا۔ لیکن رات جب وہ واپس آ رہے تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اب یہ ان کا دعویٰ ہے، میں نے ٹویٹ پڑھا تھا ان کا کہ جی واپس آتے ہوئے راستے بند کر لیے گئے ہیں کراچی سے حیدرآباد کی طرف کے، اور ہم کچے سے کہیں پتہ نہیں کدھر کدھر راستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ پھر تحریک انصاف نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جی سہیل آفریدی صاحب کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر ایک ویڈیو یہ بھی آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب سڑک سے اترے ہیں اور وہ ٹرکوں کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے اپنے لیے راستہ کلیئر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 7 گھنٹے لگے سہیل آفریدی صاحب کے بقول، یا تحریک انصاف کے بقول، ان کو حیدرآباد سے کراچی پہنچنے میں۔ جو بندہ پروٹوکول میں جاتا ہے، ڈاکو ڈاک جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو وہ تو کراچی سے، حیدرآباد سے جب کراچی کے لیے نکلے تو آرام سے 2 گھنٹوں کے اندر یا اس سے بھی پہلے شہر کے کسی بھی حصے میں اس نے جانا ہو وہ پہنچ جائے گا۔ تو وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اب اس پر میں نے سعید غنی صاحب جو ہیں سندھ کے وزیر ہیں، جنہوں نے ٹوپی پہنائی تھی، سہیل آفریدی صاحب کو اجرک پہنائی تھی، جب ان کو میں نے فون کیا تو ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، ہم نے ان کو حیدرآباد میں، جام شورو میں، کوٹھڑی میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے سے نہیں روکا، کراچی پہنچے، کراچی پہنچ کر ایئرپورٹ سے لے کے سارا دن چلتے رہے، ساری رات چلتے رہے، ہم نے ان کو کہیں نہیں روکا۔ جہاں مجمع کرنا تھا، کہیں 500، کہیں 2000، کہیں 3000 بندہ ان کا تھا، انہوں نے کیا جا کر، ہم نے کہیں نہیں روکا۔ تو پھر ہم کراچی سے، حیدرآباد سے کراچی آتے ہوئے اس کو کیوں روکتے؟ انہوں نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سپر ہائی وے جو کہ موٹر وے ہے، ہم اس موٹر وے کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اور کراچی حیدرآباد جنہوں نے سفر کیا ہے وہ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر 5 منٹ کے لیے بھی سڑک پر کوئی رکاوٹ ہو تو میلوں تک قطاریں لگ جاتی ہیں۔ مطلب لاہور شہر کی جو مصروف ترین شاہراہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کراچی حیدرآباد سپر ہائی وے پر یا موٹر وے پر۔ اور دوسرا روٹ ہے نیشنل ہائی وے، وہ جو ملیر اور وہ قائد آباد اور گلشن حدید سے ہوتا ہوا پھر آتا ہے، ٹھٹا سے ہوتا ہوا وہ کوٹھڑی اور پھر حیدرآباد جاتا ہے۔ دوسرا روٹ وہ ہے، اس روٹ پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی کی تھی۔ اور وہ کون سے کچے راستے سے جہاں سے یہ آئے تھے، اور ان کو سہیل آفریدی نے کہا کہ جی ہمیں ان راستوں پر ڈالا گیا جن راستوں پر نہ دکانیں تھیں نہ اسٹریٹ لائٹ تھی۔ تو بہرحال سندھ حکومت نے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ ہم نے راستے نہیں بند کیے، اور نہ ہمیں جو ان کے ساتھ طے ہوا ہے اس میں ہم ان کو روکیں گے۔
اب جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے دوست ہیں صحافی ہیں پون کمار، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ٹھیک 7-8 منٹ پہلے، یعنی ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں نے ان کو فون کیا. وہ جناح گراؤنڈ سے متصل جو وہاں پر نمائش چورنگی ہے جہاں پر اس وقت دھینگا مشتی چل رہی ہے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ گراؤنڈ کے اندر کیا صورتحال ہے. انہوں نے کہا گراؤنڈ کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی جلسے کی تیاریاں؟ انہوں نے کہا جلسے نام کی کوئی چیز نہیں ہے گراؤنڈ کے اندر. میں نے کہا تیاری نہیں تھی، منع کیا گیا، روکا گیا، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں تھی گراؤنڈ کے اندر. تو ان کو کہہ رہے ہیں جا کر گراؤنڈ کے اندر چلے جائیں، جنہوں نے جلسے میں آنا ہے وہ گراؤنڈ کے اندر نہیں جا رہے، وہ نمائش چورنگی پر کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ گراؤنڈ میں نہ کرسیاں لگیں نہ اسٹیج بنائی گئی. پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دینے کے بعد ہمیں نہیں اندر بندوبست کرنے دیا گیا. لیکن میں حلیم عادل شیخ صاحب کو مسلسل فالو کر رہا تھا. وہ پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ اس وقت ایکٹیو بندے جو میزبانوں میں پی ٹی آئی کے وہ ہیں. تو انہوں نے کچھ ویڈیوز رکھی تھی ایک دن پہلے اجازت ملنے سے بھی پہلے. ارسلان خالد صاحب ہیں کراچی کے سیکریٹری جنرل، وہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ سامان ہے کہ جی ہم جلسے کی تیاری کر رہے ہیں اور 11 تاریخ کو دسمبر اتوار کو 11 جنوری اتوار کو جلسہ ہوگا اور سب لوگ یہاں آئیں. اچھا اسٹیج کی تیاری بھی وہ کہہ رہے تھے جی ہم کر رہے ہیں. پھر ایک ویڈیو ایک وہ نوجوان جو سابقہ ایم این اے شاہ وہ ایک سوزوکی پک اپ میں کچھ کرسیاں رکھ کر اپنا جناح گراؤنڈ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بھی کچھ ویڈیوز حلیم عادل شیخ صاحب نے تیاریوں کے حوالے سے رکھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جو ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کو اندر جا کر تیاری وہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کی. اجازت بے شک ان کو کل شام کو ملی ہے، مشروط اجازت ملی ہے. 25 لاکھ روپے انہوں نے پہلے جمع کروا لیے تھے، وہ ضمانت کے ہوتے، وہ سارا کچھ ہوا. لیکن پون کمار بتا رہے تھے کہ جی انہوں نے جلسے کی تیاری ہوتا ہے نا کہ آپ نے سامان لے کر آ گئے ہیں، آپ کا کنٹینر آ گیا کرسیوں کا، اسٹیج کے لیے باقی سامان آپ کا آ گیا اور آپ کی وہ لگتی ہیں اسکرینیں لگتی ہیں، وہ سارا کچھ آج کل جو جلسوں میں ہوتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں، ایسی کوئی چیز وہاں لائی ہی نہیں گئی. پھر اعلان یہ کیا گیا کہ ہمیں اجازت دی جائے ورنہ ہم سڑک پر جلسہ کریں گے. تو اجازت کل مل گئی. اس کے بعد جو میں نے ضیاء النجار صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ پڑھی، وزیر داخلہ ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو اندر گراؤنڈ کے اندر اجازت دی ہے جلسے کی، یہ سڑک پر جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، سڑک پر ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے. تو پون کمار سے میرا یہی سوال تھا. میں نے کہا پون یہ مجھے بتائیں آپ کہ جلسہ اندر جلسے کے لیے لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا نہیں جا رہے. نمائش چورنگی پر، یعنی جس وقت میری بات ہو رہی تھی، ظاہر ہے جب جلسے کا ٹائم انہوں نے 4 بجے کا دیا تھا تو بعد میں لوگ زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس وقت تک وہ کہہ رہے تھے کہ ٹولیوں میں ہمارے پشتون بھائی جو ہیں وہ آتے ہیں، 10-15 کی ٹولیوں میں، 20 کی ٹولیوں میں، مجموعی طور پر 400-500 لوگ ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے. پھر پولیس ان کو ڈسپرس کرتی ہے، کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور ہلکی پھلکی لاٹھی چارج بھی ہوئی ہے. پولیس نے وہاں پر پورا بندوبست کر رکھا ہے کہ سڑک پر جلسہ نہیں کرنے دیں گے. یہ سڑک پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں، پولیس سڑک پر جلسہ کرنے کی اجازت ان کو نہیں دے رہی، اور حکومت نے اعلان کیا سڑک پر ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے، اندر جائیں گراؤنڈ. سعید غنی سے میں نے پوچھا کہ جی سڑک پر کرنے دیں، انہوں نے کہا جی سڑک پر تو میرے خیال میں، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا سڑک پر جلسہ کرنے سے، لیکن جب ایک چیز کمٹمنٹ ہوئی ہے تو اس کو ان کو پورا کرنا چاہیے. اب سعید غنی کا کہنا ہے کہ جی ان کو لگتا ہے کہ وہ جلسہ، کیونکہ جناح گراؤنڈ بہت بڑی ہے بھائی، اب اس گراؤنڈ کے اندر بھی اگر زور لگا کر 5-7 ہزار بندے سے زیادہ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو اگر گراؤنڈ کے اندر یہ 5-10 ہزار بندہ لائیں گے تو وہ بالکل یوں لگے گا گراؤنڈ خالی پڑی ہوئی ہے. سڑک پر 2000 بندے ہو جائیں گے تو لگے گا مجمع بن گیا، جلسہ ہو گیا ہوگا. تو یہ ذرا فرار چاہتے ہیں جلسے سے، اور اس لیے یہ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے مجھے بتایا. میری جو رائے ہے، میری اپنی، کہ اگر وہ سڑک پر بھی کرنا چاہتے تو کرنے دیں، خبر کیوں بننے دے رہے ہیں. وہی جو میں نے لاہور میں کے لیے کہا تھا کہ یار کتنے لوگ، محمود خان چکزئی صاحب آئے نا، گئے تھے اپنا ادھر مینار پاکستان، کتنے لوگ پہنچے تھے ان کے ساتھ. ظاہر انہوں نے کوئی اعلان جلسے کا نہیں کیا تھا، لیکن اگین ایک ایکٹیویٹی کی انہوں نے، چلے گئے. اگر یہ نمائش چورنگی یا جو مزار قائد کے آگے، اچھا مزار قائد پر حاضری بھی دینے جانا ہے انہوں نے، وہاں پر اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دیں، اس گارنٹی کے ساتھ کہ کوئی جلاؤ گراؤ نہیں ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی.
کرنے دیں ان کو. ادروائز اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو 400-500 لوگ پون صاحب کے مطابق وہاں پر تھے. ظاہر ہے جب جلسے کا ٹائم دیا گیا اس سے آدھا پونا گھنٹہ بعد میں لوگ آنا شروع کرتے ہیں تو 5 بجے تک وہاں اچھا خاصا مجمع لگ سکتا ہے. 2000 4000 5000 بندہ اگر اکٹھا ہو جاتا ہے نا سڑک کے اوپر تو پھر وہ ایک سین کریٹ ہوگا. پولیس ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرے گی. جو پون مجھے بتا رہے تھے کہ آنسو گیس کا بندوبست بھی ہے, لاٹھی چارج بھی ہے, پولیس بھاری نفری پولیس کی موجود ہے وہاں پر, تو پھر ہو جائے گی بہت زیادہ بدمزگی. پھر وہ جو خبر بنانا چاہتے ہیں تحریک انصاف والے, وہ جو ایشو چاہتے ہیں بن جائے وہ بن جائے گا. تو اس میں سندھ حکومت ان کو ہاتھ کیوں پکڑا رہی ہے؟ نہ دے. جس طرح پہلے انہوں نے ٹوپیاں پہنائیں, اجرکیں پہنائیں, حیدرآباد نے جو کچھ کر کیا, حیدرآباد میں جتنے بندے تھے اس سے کہیں ڈبل ہو جائیں گے, 3 گنا ہو جائیں گے. ہونے دیں. حیدرآباد میں بھی تو سڑک پر ہی ہوا نا, کوہ نور چوک پر ہوا, یا کچھ مناظر میں نے آٹوبان روڈ کے دیکھے, خورشید چوک کوٹری میں ہوا, جامشوروں میں بھی سڑکوں پر ہی ہوئے نا. سڑکوں پر کر لیں, کر کے نکل جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا. تو روکنا بیسیکلی تحریک انصاف کے مقصد کو پورا کرنا ہے کہ جو وہ کرنے آئے ہیں تو نہ کرنے دیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں. ابھی کچھ اور میری سورسز سے بات ہوئی وہاں پر, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ ان کو فری ہینڈ دیں, لیکن پھر کچھ کہیں اور سے بھی آرڈر آ جاتے ہوتے ہیں تو وہ بھی چل جاتے ہیں بیچ میں. لیکن ان کو میرے سورسز جو کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی قائل کوشش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سڑک پر کرتے تو کرنے دیں. بہرحال پتہ چل جائے گا جب تک میرا ویلاگ آپ تک پہنچے گا تب تک بہت کچھ وہاں پر ہو چکا ہوگا. اب جناب ایک رپورٹ وائرل ہے, مختلف صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو ایکس پر ٹویٹر پر مسلسل چلا رہے ہیں. پنجاب فرانزک لیبارٹری کی رپورٹ ہے یہ, 9 اور 10 مئی کے واقعات کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ سہیل آفریدی کو جب وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا عمران خان نے, تو اختیار ولی صاحب جو ہیں وفاقی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ ویڈیوز چلائی تھی. ریڈیو پاکستان کو آگ لگانے کے حوالے سے ویڈیوز تھی, اور انہوں نے دکھایا تھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے نا جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں, اب یہ وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, ان کو نہیں بننے دیں گے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے غالباً یہ 13 اکتوبر کا دن ہے, 13 اکتوبر کا نہیں, اس سے 2 دن پہلے 13 اکتوبر کو تو منتخب ہوئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں جا کر کہ جی ہم ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے, کیونکہ وہ بہت زیادہ وہ بہرحال جو بھی ایک موقف تھا. لیکن وہ منتخب ہو گئے وزیر اعلیٰ. اب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں تو اب وہ صوبہ نہیں چلا رہے. صوبہ انہوں نے طالبان کے حوالے کیا ہوا کہ تم جانو, تمہارا کام جانے, یا پھر ریاست رزسٹ کر رہی ہے, فوج ہے, آپریشنس ہو رہے ہیں, آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ کبھی لاہور, کبھی اسلام آباد, کبھی کراچی, کبھی حیدرآباد, یہ پھر رہے. تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سندھ حکومت نے, جب ان سندھ حکومت کے اوپر پریشر آیا طاقتوروں کا کہ جن کو آپ نہ ایکٹیویٹی کرنے دیں, انہوں نے کہا دیکھیے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ آ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ آپ کے خیال میں وہ بڑے بڑے معاملات میں ملوث ہیں تو پھر ان کا کوئی بندوبست آپ کر لیجئے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نا. اب وہ بندوبست ہوا چاہتا ہے, لگ رہا ہے. وہ فرانزک رپورٹ جو ہے اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی سہیل آفریدی کی ویڈیوز تھی, اس کا ہر زاویے سے تجزیہ کیا گیا ہے, جائزہ لیا گیا ہے. وہ اصل میں سہیل آفریدی صاحب ہی ہیں, تیمور جھگڑا صاحب ہیں, کامران بنگش صاحب ہیں, عرفان سلیم اور کوئی عامر خان چمکنی. لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے سہیل آفریدی. اب یہ 10 مئی کی اور 9 مئی کی جو ماردھاڑ تھی, جو جلاؤ گھیراؤ تھا, ظاہر وہ دہشت گردی تھی, وہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا. سیاسی احتجاج جو پرتشدد ہو بھی جاتا ہے نا, تو میکسیمم سڑک پر ٹائر جلا دیا, نہیں کرنا چاہیے لیکن گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے, یہ ہوتا ہے پرتشدد احتجاج. یا پھر یہ کہتے ہیں جی بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر ملک کو جلا دیا گیا تھا, تو پھر وہ ٹارگیٹڈ نہیں تھا, وہ کسی ایک ادارے کو, فوج کی دفاتر کو نشانہ نہیں بنایا گیا تھا. وہ جہاں بینک نظر آیا, تحصیلدار, پٹوار خانہ, ڈی سی کا آفس, ریل نظر آئی تو وہ لوگوں نے جلا دی, جو کہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اتنی بڑی لیڈر کا شہادت کا غم تھا تو لوگوں نے اپنا غصہ کسی بہت زیادہ پرتشدد انداز میں نکالا. لیکن وہ پروٹیسٹ تھا
اور ٹارگیٹڈ نہیں تھا، یہ ایک دہشت گردی تھی، ایک ادارے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو بہرحال اس میں اب یہ ویڈیو کا منظر عام پر آنا یہ بتا رہا ہے کہ سہیل آفریدی، اچھا یہ پھر کیا بھی پشاور پولیس نے بھیجا کہ جس کی ذرا دیکھیں نا یہ کون صاحب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا کوئی اور بندوبست اب کرنے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہوا ہے۔ اب وہ کراچی سے واپس جاتے ہیں، ان کو اس مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو کسی اور طرح سے نااہل کر لیا جائے گا، کیسے ان کا بندوبست کیا جاتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوا ہے۔ رپورٹ خاص طور پر آج کے دن منظر عام پر آنے کا مقصد اور مطلب اور ایجنڈا یہی لگتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔